مرزا صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے اقبال سے سیکھا ہے کہ وطنیت حرام ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلام ورسز پیٹریٹزم نہیں ہوتا، پیٹریٹزم بھی ہوتا ہے، اسلام بھی ہوتا ہے۔ آپ کے تو بیسکس ہی نہیں کلیئر سر۔ وہ آپ کھانا پینا سموسے پکوڑے دینا بند کریں، وہ بس وہ سموسے پارٹی آئی ہوئی آپ کے سامنے، وہ سننے نہیں آئے ہوئے، آپ کو سوچنے نہیں آئے ہوئے۔ میری بیوی آپ کسی اور سے نکاح کر کے نکاح نامہ لے کے آ جائیے، لے سر اب تو نکاح ہوگا، آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیسے ماننا؟ نکاح کے اوپر نکاح وائڈ ہے بھائی، اور وہ بدبخت کا بچہ توریت سناتا ہے یو این میں بیٹھ کے۔ یو این توریت کے اندر ہے۔ نیتن یاہو انکل جسے آپ بولیں گے یو این کا کرتا دھرتا، مہاجرین نے مہاجروں کو بلا لیا، انصاروں نے آواز لگا دی انصاری آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی، مہاجر کٹھے ہو جاؤ، انصاری کٹھے ہو جاؤ ایک دوسرے کے خلاف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے۔ میں تو مفت میں اتنی ریٹنگ رکھ رہا تھا کہ یار انہوں نے بت پکڑا ان کا، آپ نے بت نہیں پکڑے تھے ان کے، آپ نے پجاری پکڑے ہوئے ان کے خالی۔ یہ سعودی عرب کا پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہے، یہ ریڈنڈنٹ ڈاکیومنٹ ہے، نکاح پہ نکاح ہے یہ سر۔ مرزا صاحب آپ کی اور حسینہ واجد کی مماثلت سوچیں ذرا۔ مرزا صاحب آپ اور حسینہ واجد ایک ہی فلسفے میں پائے گئے، لوگ ایک ہی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حسینہ واجد سیروٹونن بولتے ہیں، گوگل کیجئے گا مرزا صاحب، سیروٹونن اینڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں اس کو، گوگل کیجئے گا۔ یا رسول اللہ ہمارا شیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارہ فرماتے ہیں مرزا صاحب؟ کہتے ہیں جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ 1971 میں راشد منہاس کو نشان حیدر کیوں دیا ہے؟ کون سے انڈین کے خلاف لڑ رہا تھا وہ؟ آتے ہیں جی ذرا مرزا صاحب کے پاس۔ آج آپ کو لوگ کہانیاں کروا رہے ہوتے ہیں جناب، وہ ڈاکٹر اقبال صاحب ان کو ایک شعر لکھ کے دیں گے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے، وہ ہمارے استاد ڈاکٹر صاحب بھی لے کے اس کو جس طریقے سے وہ پریزنٹ کرتے رہے، اللہ معافی دے، اور انہی سے متاثر ہوئے ہمارے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب بھی، اور آج ہمارے بھائی سعید الدین صاحب بھی۔ اللہ کے بندو، آپ وطن کو ورسز اسلام کیوں لے کے آتے ہو؟ یہ تو نہیں بنتا، یہ دو مختلف چیزیں جو ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی حفاظت کیا اس زمین کے ٹکڑے کی حفاظت ہوتی ہے، کیا یہاں پہ رہنے والے 25 کروڑ عوام کی حفاظت ہوتی ہے؟ بتائیں، عوام کی ہوتی ہے نا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یا اللہ جو ہمارے مردے یہاں قبرستانوں میں دفن ہے ان قبروں کی حفاظت کی خاطر ہم دفاع کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جو زندہ ہے نا یہ قبروں میں نہ چلے جائیں، اس کے لیے ہم نے بارڈر کے اوپر فوائل لگائی ہے، اس کے لیے ہم نے ایٹم بنایا ہے، اتنے ٹیکسز لگا کے مامون ناس کے اوپر میزائل پروگرام بنایا ہے۔ کتنی نانسنس باتیں دو باتوں کو کمپیئر کرنا، وہ اس لیے ہو گیا کہ ڈاکٹر صاحب شیر کیا گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب شیرا نے پتہ نہیں کیا کچھ کیتا یار، انہوں نے لوگوں نے دین بنا کے پیش کرنا شروع کر دیا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ مرزا صاحب آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے اقبال سے سیکھا ہے کہ وطنیت حرام ہے؟ کس نے کہا آپ سے؟ کون آپ کو کنسلٹیشن دے رہا ہے؟ کون آپ کی کاؤنسل؟ ڈاکٹر اسرار نے ان سے سیکھا ہوگا، مجھے نہیں پتا، نہ میں نے پوچھا ڈاکٹر اسرار سے۔ مولانا اسحاق نے ان سے سیکھا ہوگا، میں نے نہیں پوچھا۔ آپ مجھ سے پوچھ لیتے کہ آپ ڈاکٹر اقبال کو حجت بنا کے بیٹھے، کس نے آپ سے کہا اقبال میرا نبی ہے؟ آپ کو اتنا ہی نہیں پتا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اسلام ورسز پیٹریٹزم نہیں ہوتا، پیٹریٹزم بھی ہوتا ہے، اسلام بھی ہوتا ہے۔ آپ کے تو بیسکس ہی نہیں کلیئر سر، آپ کی تو بیسکس ہی نہیں کلیئر۔ ہم نے قبرستان کے مردوں کو نہیں بچانا ہوتا، پاکستان کو بچانے کا مطلب پاکستان میں زندہ مسلمانوں کو بچانا ہے۔ یہ آرگیومنٹ تو 10 سال کے بچے کے سامنے نہیں چلے گا۔ آپ کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کسی ایک نے بھی نہیں آپ سے کھڑے ہو کے پوچھا سر یہ دفاع کے اوپر کی بات نہیں ہو رہی سر، اقدام کے اوپر بات ہو رہی ہے، وطنیت اقدام روکتی ہے ہمارا۔ آپ کو اتنا نہیں کسی نے پوچھا؟ اسلام کے جتنے بھی اقدام ہیں وہ سب کے سب ہماری باؤنڈری کے اندر رک جاتے ہیں آ کے۔ وہ آئنوسفیئر نہیں ہے ریڈیو پہ، وہ آئنوسفیئر پہ جا کے لگتی ہے واپس آ رہتی ہے۔ دیٹس ہاؤ کمیونیکیشن از ڈن۔ آپ کو اتنی کامن سینس کا کون بیٹھے ہوئے سامنے آپ کے؟ وہ آپ کھانا پینا سموسے پکوڑے دینا بند کریں، وہ بس وہ سموسے پارٹی آئی ہوئی آپ کے سامنے، وہ سننے نہیں آئے ہوئے، آپ کو سوچنے نہیں آئے ہوئے۔ ان سے کہا کریں بھائی مجھے فیڈ بیک دیا کرو، میں بھی انسان ہوں، کیا پتا کوئی بہت بڑی بونگی مار دی ہو تو تم اسلام کے نام پہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہو، وہ کہا کریں بھائی سنا بھی کرو اور اٹھ کے بیسک سے سوال کیا کرو۔ قبرستان کے مردے نہیں بچانے ہم نے تو زندہ بچانے۔ پاکستان کا مطلب یہ ہے پاکستان کا مطلب، پاکستانی بچانے کے لیے ہم نے، اور اوپر سے آپ نے کیا آرگیومنٹ دیا ہے؟ تصور پاکستان بھی اقبال نے دیا اور وطن بھی وہ ہے تازہ خداؤں میں سب سے بڑا خدا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی تو نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کون سی کتابوں میں اقبال پڑھتے رہے؟ ایسے آپ how do you read books? What books do you read? And then how do you read books? کس پیڈسٹل کے اوپر کیا چیز میجر کرتے ہیں آپ نے اگر ایک حدیث پڑھ لی ہو، آپ تو حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور دوسری حدیث اس سے کانٹریڈکٹ کرتی ہو، آپ دماغ پھٹ نہیں دیتا ہوا اس وقت؟ آپ کو ہولسٹک اپروچ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو جو سیمنگلی کانٹریڈکٹنگ ہو ان کو آپس میں کیسے کنیکٹ کرتے ہوتے ہیں۔ ڈیڈکٹیو لرننگ زیرو آپ کی، انڈکٹیو لرننگ زیرو۔ ادھر تو وطنیت جو ہے اٹ از ورسز اسلام اور many postulates that Islam has presented way before Wataniyat was there and way after Wataniyat will be gone. UN کے چارٹر کو سائن کیا، یہ غامدی صاحب سے سیکھ رہے ہیں آپ، غامدی صاحب سے سیکھ رہے ہیں۔ UN کو چارٹر کو سائن کر لیا، اب تو ہمیں فلسطین اور اسرائیل کو ماننا پڑے گا۔ UN کا چارٹر، قرآن کا چارٹر نہیں سیکھنا، UN کا چارٹر ماننا ہے، قرآن کا نہیں ماننا۔ میری بیوی آپ کسی اور سے نکاح کر کے نکاح نامہ لے کے آ جائیے، لے سر اب تو نکاح ہوگا، آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیسے ماننا؟ نکاح کے اوپر نکاح وائڈ ہے بھائی، اب قرآن کے اوپر کسی بھی قسم کا کانٹریکٹ وائڈ ہے۔ آپ کو اسلام کا بیسکس نہیں پتا؟ آپ کو پہلے تو میں آپ کو ذرا
وہ والا جواب دے دوں نا. یو این کے انڈر آپ آ جاتے ہیں اچانک ہی. قرآن یو این کے انڈر نہیں آتا سر. بے شک آپ کے حکمران یو این کے انڈر آ جائیں, قرآن نہیں یو این کے انڈر آئے گا. اور وہ بدبخت کا بچہ توریت سناتا ہے یو این میں بیٹھ کے. یو این توریت کے انڈر ہے. نیتن یاہو انکل جسے آپ بولیں گے یو این کا کرتا دھرتا, اس یو این کو مانتے ہیں آپ جو اسرائیل کی مانتی ہے, جو امریکہ کے تابع ہے, اس یو این کو مانتے ہیں. اس کو مانوں میں جس نے آج تک مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا اور امریکہ کے لیے سب کچھ کیا, امریکہ کی سب سے بڑی لونڈی, اس کو آپ مانتے ہیں کہ ہم اپنا دین, اپنا پورا کا پورا سسٹم یو این کے انڈر کر رہے ہیں, ہم نے سائن کر دی ہیں. کیا بات ہے بھیا, کیا بات ہے سر. سلام ہے, ویسے سلام ہے. پاکستان جب قرارداد مقاصد آ گئی تھی, nothing which is repugnant to the Quran and Sunnah, nothing. تو یو این کے چارٹر پہ سائن اگر کوئی احمق کا بچہ کر بھی آیا, سمجھ لیں کر دیے, کوئی بات نہیں. جیسے ہی یو این نے غیر اسلامی کام کرنا تھا, پاکستان should have thrown away the signature کہ بھائی you have, ہمارا کانسٹیٹیوشن اور آپ کا کانسٹیٹیوشن اب کولائڈ کر گئے. ہمارا کانسٹیٹیوشن قرآن کے ریپگننٹ نہیں ہو سکتا, اور ہمارے کانسٹیٹیوشن میں چونکہ قرآن کے ریپگننٹ کام ہمارے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے سائن کر دی ہیں. آپ نے وہ قدم لیا ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ نے اسرائیل کے خلاف فوج نہیں بھیجی جب اس نے پہلی دفعہ 1967 بارڈرز ٹرانسگریس کیے تھے, تو پاکستان کا وہ سگنیچر نل اینڈ وائڈ ہو گیا تھا. آپ کو دو چیزیں اکٹھی لے کے نہیں چلنی آتی, تو یہاں کیسے چلی آپ کی دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں. مرزا صاحب, ہاؤ ڈیڈ یو ریکنسائل دس؟ آپ سے قائد اعظم علامہ اقبال کا تصور ہے پاکستان, جو میں ابھی بتاتا ہوں وہ کیسے اکٹھے ہیں, یہ کیسے آپ نے ریکنسائل کیے تھے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرآن یا کی ناٹ بی ریپگننٹ ٹو قرآن, اور ادھر یو این کے ساتھ آپ نے اگریمنٹ کر لیا ہوا ہے وہ ریپگننٹ ٹو قرآن ہو جائے, تو پھر دونوں میں سے کون سی چیز پک کرے گا پاکستانی؟ کنفیوژن نہ پھیلائیں بچوں کے سامنے. اب آتے ہیں وطنیت ورسز اسلام کیوں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی اپنے حجرے میں سے, کیا ہو رہا تھا بھائی؟ انصار اور صحابہ کی لڑائی ہو رہی تھی. تفصیل میرے کئی ویڈیوز میں موجود ہے, حدیث خود پڑھ لیں, بہت متواتر حدیث ہے. صحابہ اور مہاجر اور انصار کی لڑائی شروع ہو گئی. مہاجرین نے مہاجروں کو بلا لیا, انصاروں نے آواز لگا دی انصاری آ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آوازیں سنی, مہاجر اکٹھے ہو جاؤ, انصاری اکٹھے ہو جاؤ ایک دوسرے کے خلاف. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد کہ یہ جہلیہ کی آوازیں کب سے مجھے آنا چاہیے, جہلیہ کی فضا دوبارہ کون قائم کر رہا ہے, یہ آوازیں کب سے دوبارہ, اسی کے خلاف تو ہم نے سارا کام شروع کیا ہے. میں تو سمجھ رہا تھا ختم کر کے آئے ہیں ہم ادھر. یہ شیعہ سنی فرقے کی لڑائی نہیں تھی, یہ عقیدے کی لڑائی نہیں تھی سر. اور مرزا صاحب آپ تو فرقہ واریت کو, میں تو سمجھ رہا تھا بڑی مدبرانہ قسم کی تحریک ہے آپ کی, تحقیق اور تدبر کیا ہوا آپ نے. میں سمجھ رہا تھا آپ نے اس کو نس سے پکڑ لیا, مگر آپ نے نس سے نہیں پکڑا. آپ اپیرنٹ کاز کی بجائے اپیرنٹ سمٹم پہ جاتے ہیں کاز کی بجائے. میں تو مفت میں اتنی ریٹنگ رکھ رہا تھا کہ یار انہوں نے بت پکڑا ان کا, آپ نے بت نہیں پکڑے تھے ان کے, آپ نے پجاری پکڑے ان کے. خالی فرقے کی لڑائی, شیعہ سنی کی لڑائی, دیوبندی بریلوی کی لڑائی اصل میں طاغوت اور شرک کی لڑائی ہے سر. میں نے سمجھا تھا کہ آپ کو پتا ہے, مگر مجھے آپ پتا چل گیا کہ آپ کو نہیں پتا تھا اس بات. آپ تو پجاری مارنے نکلے ہوئے, بت توڑنے نہیں نکلے ہوئے. آپ کو یہاں تک اگر پتا چل گیا آپ کے اسٹوڈنٹس کو یا کسی بھی ایسے بندے کو جو سن رہا ہے کہ بریلوی اور دیوبندی کی آپس کی لڑائی اسلام کی کس نص کے خلاف ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں پہ آیت کیسے آپ کہتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا. کیا بات ہے, جمیعاً کا مطلب کیا تھا, جمیعاً کیا تھا, کہاں پہ اکٹھے ہو جاؤ. آپ کیسے سمجھتے کدھر اکٹھے ہو جائیں, سوچیں, بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بتایا ہے وہ کہ قرآن پہ اکٹھے ہو جاؤ. یہ رسی جو ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہ کیا ہے, قرآن ہے, ادھر جمیعاً ہے, اس کے بعد وَلَا تَفَرَّقُوا. تو سعودی عرب اور پاکستان کا جو پیکٹ تھا کیسے اکٹھے ہوئے ہیں, کون سی رسی پکڑی انہوں نے؟ کوئی رسی نہیں پکڑی انہوں نے, مفاد کی رسی پکڑی ہے. مفاد کی رسی کہتے اس کو. آج تک اسرائیل نے سعودی عرب پہ حملہ کیا, تو کس سے ڈر تھا ایم بی ایس کو جو پاکستان کی فوج کے ساتھ پیکٹ کر رہا تھا؟ ہم بچے بیٹھے ہوئے, ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ پیکٹ تم سائن کر چکے ہو. یہ سعودی عرب کا پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہے, یہ ریڈنڈنٹ ڈاکیومنٹ ہے. نکاح پہ نکاح ہے یہ سر, نکاح پہ نکاح نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان یا ایران یا افغانستان یا انڈونیشیا, موراکو, تیونس, لیبیا, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ سب پہلے سے ایک پیکٹ کے اندر سائنڈ ہیں, اور سمجھ لیں وہ نہیں بھی ہیں. مجھے کیا لگے, میں کوئی ٹرک ہوں, میں کوئی عراقی ہوں؟ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھ لیا مرزا صاحب, nothing which is repugnant to the Quran. اس کا مطلب ہے ہم نے انیشیٹو لینا ہے اب, مگر کون انیشیٹو نہیں لینے دے رہا آپ کو پتا ہے؟ نیشنل انٹرسٹ. مرزا صاحب آپ کی اور حسینہ واجد کی مماثلت سوچیں ذرا. مرزا صاحب آپ اور حسینہ واجد ایک ہی فلسفے پہ پائے گئے, لوگ ایک ہی ویڈیو میں بتائیں گے. حسینہ واجد آپ کی بولے ہوئے الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے یا حسینہ واجد کی بیانات کی شرح
مرزا صاحب آپ کر رہے تھے. جب برما کے مسلمان اس کے بارڈر پہ آئے تھے تو حسینہ واجد نے کیا تھا؟ اس نے کہا تھا اٹ از ناٹ اے بنگالی پرابلم, مائی جاب از ٹو میک شیور بنگالیز ان بنگلہ دیش, مردے نہیں سر, زندہ بنگالیوں کو بچانے کے لیے اس نے برما کے مسلمانوں پہ فائر کھول دیا تھا. میں ابھی نسل پہ نہیں جا رہا ہوں, آپ کے سمٹم کو سمٹم سے ٹریٹ کر رہا ہوں. دیکھیں وہ ویڈیو, گورا رپورٹر, گورا غیر مسلم کرسچن بندہ آدمی, یہ وہ غامدی صاحب کے بچے کو بھی بتائیں, یہ ویڈیو بھیجیں کہ وہ غیر مسلم کو غیرت آ گئی تھی, کیونکہ وہ بھی قرآن کو نہیں مانتا, تو کرسچن ہے, وہ بغیر قرآن کے غیرت کو مان رہا ہے, اور آپ قرآن میں سے غیرت باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ رو رہا, آنسو سے رو رہا ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, وہ بچے مار رہی ہیں آپ, وہ ماں اور بچوں کو گولیاں مار رہی ہیں آپ کی فوج پانی پہ کشتیوں میں, اور وہ اسمائل کر رہی ہے کہ دس از ناٹ مائی پرابلم, دس از ناٹ بنگلہ دیش پرابلم. کیا بات ہے, آپ کو وطنیت میں اور اسلام میں ورسز نظر نہیں آ رہا ادھر؟ آپ سمجھ رہے ہیں سارے کے سارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز جتنے غیر مسلم بھی مگر بھی مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, 57 ملکوں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز سب کسی ایک اسکول میں جاتے ہیں, سب کو یہ کانسیپٹ خود ہی کلیئر ہو جاتا ہے, یا اسکول میں جاتے ہیں, کوئی ایک ٹیچر ہے ان کا, سیروٹونن بولتے ہیں, گوگل کیجئے گا مرزا صاحب, سیروٹونن انڈاؤمنٹ افیکٹ بولتے ہیں اس کو, گوگل کیجئے گا, ای سے انڈاؤمنٹ افیکٹ. کیسے غیر اللہ کی طرف لاک کر دیتا ہے آپ کو, چھوٹا سا کلب بنا لیتے ہیں آپ, اور اس کے لیے جان تک دے دیتے ہیں. وطنیت ورسز اسلام نہیں ہے. احد کی پہاڑ پہ واپس چلتے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے واپس چلتے ہیں احد کی پہاڑ پہ, اور نیچے دیکھتے ہیں, نیچے مسلمان شہید ہو رہے ہیں, اور ایک مسلمان چیرتا ہوا صفیں کفار کی گردنیں کاٹتا بندہ چلتا ہے, شیر کی طرح گھستا ہے, صحابہ تکبیر بلند کرتے ہیں, یا رسول اللہ ہمارا شیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشارہ فرماتے ہیں مرزا صاحب؟ کہتے ہیں جہنم کی آگ میں جل رہے. صحابہ شوق میں چلے جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنی ہائی پرفارمنس دکھا رہا ہے, وہ بھی آج کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی ہاں پرفارمنس ہائی دکھا رہا ہے, مگر اپنے قبیلے کے لیے, اپنے قبیلے کے نام بلند کرنے کے لیے, قبیلے کے لیے لڑائی کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا. تو آپ نے سمجھ لیا کہ ولا تفرقوا میں 57 ملکوں کی لائنیں نہیں ہیں, صرف شیعہ سنی فرقہ ہوتا ہے, پاکستانی افغانی تفریق نہیں ہے. آپ اتنے ہلے میں فرقہ لفظ کے کہ آپ سمجھتے ہیں صرف اور صرف بریلی اور دیوبندی فرقہ ہوتا ہے, شیعہ یا سنی فرقہ ہوتا ہے. کیا مصدر ہے, سوچیں ذرا, بلا تفرقوا میں تفرقوا کا لفظ کیا مصدر ہے؟ فرق, تفریق. افغانستان اور پاکستان میں تفریق نہیں ہوئی. آپ تو پاکستانی ہیں, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ہم نے 1970 میں یا 65 میں, کب 70 میں 1971 میں راشد منہاس کو نشان حیدر کیوں دیا ہے؟ کون سے انڈین کے خلاف لڑ رہا تھا وہ؟ بتاؤں وطنیت ورسز اسلام کیسے ہوتی ہے؟ دونوں کو نشان حیدر ملا ہے, دونوں وہ بندے جو جہاد میں تھے دونوں کو نشان حیدر ملا ہے. یہ ہوتا ہے اسلام ورسز وطنیت. ایک جو جہاد اخوا کر رہا تھا بنگالی مسلمان, اور ایک وہ جس نے جہاد گرا دیا کہ نہیں جانے دوں گا تیرے ملک میں. پہلے یہ پاکستانی تھے دونوں, صرف ایک لکیر سائڈ پہ کی ہے, دونوں نے جان دے دی, دونوں نے اپنے آپ کو اسلام بیچ دیا کہ اسلام کے ٹائٹل دو ان کو, اسلام کے عشق کراؤ. کیا بات ہے, وطنیت ورسز اسلام نہیں نظر آئی آپ کو یہاں پہ؟ پاکستانی کو یا بنگالی کو وطنیت ورسز اسلام نہیں نظر آ رہا؟ شاباش. آپ سمجھ رہے اقبال کی ضرورت تھی, ہمیں کامن سینس کی ضرورت تھی مرزا صاحب, اقبال کی نہیں. اور شاعری پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھے, شاعروں کا کام ہے. اس طرح میں وہ فضل الہی صاحب سے کہہ رہا تھا نا, اسلام پہ ذرا نئے نئے آئے آپ, ہم آپ کو سمجھا دیں گے اسلام کیا, فکر نہیں کریں. اس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں شاعری پہ ذرا پوچھ لیا کر, بتا دوں گا شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے. شاعر اپنی اس غزل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے سے ہم یقین نہ کریں, ہم سے پوچھیں, بتا دیں گے آپ کو. شاعری آتی ہے.